ایک سوال کیا ہے کہ کسی عورت کا شوہر اور اس کے ساس سسر ظلم کرتے ہوں تو بیوی عدالت سے طلاق لے سکتی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اگر ظلم واقعی میں ظلم ہے جس کو شریعت ظلم کہتی ہے اور اس کا کوئی بھی حل نہیں نکل رہا، پہلے تو دیکھیں اگر کہیں ظلم ہوتا ہے، کوئی زیادتی ہوتی ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ اس کو سولو کریں، کسی طرح اس مسئلے کو حل کریں۔ ہر مسئلے کا حل عدالت نہیں ہوتی، عدالت آپ کو سارے مسائل حل کر کے نہیں دے سکتی، بعض چیزیں ضابطے سے نہیں رابطے سے چلتی ہیں۔ آپ اگر ضابطہ وہاں لاگو کریں گے، قانون چلائیں گے، وہ مسئلہ نہیں حل ہوگا۔ ہاں، آپ اگر رابطہ قائم کریں گے اور کچھ لے دے کے آپ کمپرومائز کر لیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ قرآن کریم نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ اگر کبھی میاں بیوی کے درمیان آپس میں اختلاف ہو جائے تو اس کا قرآن کریم نے پورا ایک پروسیجر ذکر کیا۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ اب سب سے پہلے فالصالحات، ایک تو بیوی کو کیسا ہونا چاہیے قرآن نے اس کو ذکر کیا، اور اس کے بعد قرآن نے یہ کہا واللاتی تخافون نشوزہن، کہ اگر عورت نافرمانی کر رہی ہے تو پہلا مرحلہ فعظوہن، ان کو نصیحت کرو، نصیحت کر کے سمجھاؤ۔ وہ نصیحت ہو سکتا ہے 5 مہینے تک آپ کریں، ہو سکتا ہے 1 سال تک کریں، ہو سکتا ہے 2 سال تک کریں، نصیحت کرتے رہیں، بار بار نصیحت کرتے رہیں۔ اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، قرآن کریم نے دوسرا سٹیپ ذکر کیا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اپنے بستر ان سے الگ کر دو، اس کے ذریعے کوشش کرو کہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ اس کے ذریعے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا، قرآن کریم نے وَاضْرِبُوهُنَّ، عورت کو سزا دینے کی بھی اجازت دی ہے اگر ظلم عورت کی طرف سے ہو رہا ہے، اگر زیادتی عورت کی طرف سے ہو رہی ہے۔ اگر اس سے بھی مسئلہ، اس کی بھی شرائط ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جنگلیوں کی طرح یا وحشیوں کی طرح مارنا شروع کر دیں، اس کی شریعت نے پوری شرائط ذکر کی ہیں کہ ایسی اگر کسی نے مثلا کوئی تھپڑ مار دیا ایسا جس سے اس کے چہرے پر یا جسم پر نشان بھی نہ پڑے، ایسی سخت سزا دے دینا، یا ایسی وحشیانہ لڑائی یا ایسی وحشیانہ مار پیٹ، اس کا اسلام میں بالکل تصور ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے، حرام ہے۔ اور اگر اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا، قرآن کہتا ہے پھر آپ اپنے خاندان کے 2 بڑوں کو بٹھائیں، ایک لڑکی والے کی طرف سے بیٹھے، ایک لڑکے والے کی طرف سے بیٹھے، اور دونوں اچھی نیت کر کے بیٹھیں کہ ہم نے ان کا مسئلہ حل کرنا ہے، تو اس طریقے سے مسئلہ حل کریں۔ یہ سارے کام کرنے کے بعد بھی اگر مسئلہ حل نہیں ہوتا اور زیادتی شوہر کی طرف سے ہو رہی ہے اور عورت نے ہر طرح سے کوشش کر لی، جرگہ بھی کر لیا، بڑوں کو بھی بٹھا لیا، اور کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، اور وہ ظلم ایسا، ہمارے ہاں تو اس چیز کو بھی ظلم سمجھا جاتا ہے نا کہ اگر شوہر بیوی کو کہہ دے کہ آپ جاب نہیں کر سکتی، ہمارے لوگ اس کو بھی ظلم سمجھتے ہیں کہ بھائی میرے پاس ڈگری ہے، میرا شوہر مجھے جاب نہیں کرنے دے رہا، یہ شوہر کا حق ہے، یہ اس کا رائٹ ہے، یہ ظلم نہیں ہے۔ اب اس کو عورت ظلم سمجھ رہی ہے، شریعت تو اس کو ظلم نہیں سمجھتی۔ کوئی شوہر اپنی بیوی کو کہے کہ آپ بغیر پردے کے گھر سے باہر نہیں نکلیں گی، اور عورت کہتی ہے کہ نہیں، میں نے تو پردے کے بغیر نکلنا ہے، تو یہ عورت پر ظلم نہیں ہے، یہ شوہر کا رائٹ ہے۔ شوہر اس بات پر عورت کو گھر سے نکلنے سے منع کر سکتا ہے۔ اب اگر عورت اس چیز کو ظلم سمجھ رہی ہے تو یہ تو شریعت کی نظر میں ظلم ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا کام ہے جو واقعتاً ظلم ہے، مثلا شوہر بیوی کو خرچہ ہی نہیں دے رہا، بالکل 2 مہینے گزر جاتے ہیں، 1 روپیہ بھی نہیں دیتا، اس کو کھانے پینے کی چیزیں لا کے نہیں دے رہا، اس کا آٹا لا کے نہیں دے رہا، یا اور کوئی ایسا ظلم کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں شریعت نے اختیار دیا، عورت طلاق لینے کے لیے عدالت جا سکتی ہے، خلا بھی لے سکتی ہے۔ اگر یہ سارے پروسیجر وہ کر لے اور اس کے بعد بھی کوئی حل نہ نکلے تو پھر وہ عدالت بھی جا سکتی ہے، خلا بھی لے سکتی ہے۔ اور ایسی صورت میں کہ جب ظلم سارا شوہر کی طرف سے ہو، عورت ہر لحاظ سے مظلوم ہو، ایسی صورت میں عدالت اس نکاح کو فسخ کرنے کا اختیار بھی رکھتی ہے۔ اگر عدالت اس نکاح کو فسخ کر دے تو وہ نکاح ختم ہو جائے گا اور ان کا رشتہ آپس میں ختم ہو جائے گا، لیکن یہ ان ساری شرائط کے ساتھ۔ اگر ویسے ہی عدالت میں وہ چلی جاتی ہے حالانکہ مظلوم نہیں ہے، اور عدالت حکم دے دیتی ہے کہ ہم نے ان کو خلا دے دی یا ہم نے ان کے نکاح کو فسخ کر دیا، اس طرح عدالت کے فیصلے سے بھی نکاح فسخ نہیں ہوتا، خلا بھی نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ شوہر کا حق ہے، اور شوہر ظالم نہیں ہے تو عدالت کو حق بھی نہیں ہے۔